اللہ کا گھر، مسجد جس کو کہا جاتا ہے، پچھلی دفعہ آپ کو حدیث سنائی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ کو زمین کے جتنے بھی ٹکڑے ہیں، زمین کے تمام ٹکڑوں میں سے سب سے زیادہ اللہ کے ہاں اگر کوئی محبوب ٹکڑا ہے تو وہ مسجد ہے۔ تو اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ایک ایمان والا مومن بندہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، جس کا اللہ کے ساتھ تعلق ہے، وہ بھی مسجد کے ساتھ محبت کرنے والا ہوتا ہے، اور اس کا دل بھی مسجد کے اندر لگتا ہے، اور وہ کوشش کرتا ہے کہ میں اپنا زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کے گھر میں گزاروں۔ ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ اپنا زیادہ وقت اللہ کے گھر میں گزارتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کو خاص رحمت سے نوازتا ہے، خاص اللہ اپنی رحمت اس بندے پر فرماتا ہے۔ اور جو اپنے وقت کا زیادہ حصہ مسجد میں گزارتا ہے، مسجد کے ساتھ اس کا اتنا گہرا تعلق ہے، تو کل قیامت والے دن اللہ جو پل نصب کیا جائے گا، جسے پل صراط کہا جاتا ہے، جہنم کی آگ پر اللہ اس پل پر اس بندے کو ثابت قدمی عطا فرمائے۔ یہ انعام ہے، یہ اللہ کی طرف سے خاص تحفہ ہے اس بندے کے لیے جو مسجد کو اہمیت دیتا ہے۔ اور دیکھیں ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا کتنا گہرا تعلق تھا مسجد کے ساتھ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سفر سے واپس آتے، سفر سے واپسی ہوتی، اور آپ جانتے ہیں اس وقت سفر کوئی آسان نہیں تھا، سفر کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں تھا، اللہ اکبر، مہینوں کا سفر، ہفتوں کا سفر جب رسول اللہ کر کے تشریف لاتے واپس مدینہ میں، تو آپ اپنے گھروں میں تشریف نہ لے جاتے، آپ اپنی بیٹی کے پاس نہ جاتے، آپ سیدھے آتے، سب سے پہلے اگر داخل ہوتے مدینہ میں آ کر تو وہ مسجد کے اندر داخل ہوتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں نماز پڑھتے، اور نماز پڑھنے کے بعد پھر آپ اپنے گھر میں تشریف لے جاتے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا گہرا تعلق تھا محمد مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے ساتھ۔ اسی طرح آپ کو جب بھی کوئی تنگی، کوئی تکلیف، کوئی مصیبت، کوئی دکھ، کسی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا، تو دکھ کے اندر، مصیبت میں، وہ مصیبت چاہے جسمانی ہوتی چاہے مالی ہوتی، معاش کے لحاظ سے کوئی تنگی آتی، یا جسمانی لحاظ سے، یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ریاست کے اعتبار سے کوئی دکھ پہنچتا، کوئی تنگی آتی، کوئی غم آتا، کوئی پریشانی لاحق ہوتی، تو ہماری عادت تو یہ ہے نا، کوئی تنگی آئے، کوئی دکھ آئے، کوئی تکلیف آئے، ہم لوگوں کو بتاتے، لوگوں کے سامنے اس کا اظہار کرتے ہیں۔ لیکن پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہر پریشانی میں، ہر دکھ میں، ہر تنگی اور تکلیف میں مسجد آتے اور مسجد آ کے نماز ادا کرتے۔ اتنا گہرا تعلق محمد مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے ساتھ۔ ایک دفعہ سورج کو گرہن لگا یا چاند کو،
سورج کو گرہن لگا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غم کی حالت میں، بڑی پریشانی کی کیفیت میں آپ اپنے گھر سے باہر آئے، اور غم اتنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شاید کہ مجھے ایسے لگا کہ قیامت برپا ہو گئی، قیامت آ گئی ہے۔ آج ہمارے ہاں تو ہر چیز کو جو ہے نا وہ تفریح کے طور پر لیا جاتا ہے نا، چاند کو گرہن لگا ہے چلو جی وہاں جمع ہو جاؤ، چاند کو دیکھو، سورج کو گرہن لگا ہے تو سورج کو دیکھو، ہر چیز کو ہم نے تفریح کے طور پر لے لیا۔ حتیٰ کہ جو فرعون کی لاش ہے، اللہ نے قرآن پاک میں اس کا تذکرہ کیا ہے کہ فرعون کو جب اللہ نے پانی میں غرق کیا، ڈبویا، تو فرمایا نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِمَن تَكُونَ لِمَن خَلْفَكَ آیَةً، ہم نے فرعون کے بدن کو نجات دی، اس کو باقی رکھا۔ اللہ کس لیے باقی رکھا؟ تاکہ بعد میں آنے والے اس سے عبرت حاصل کریں، بعد میں آنے والے اس پر غور کریں کہ اللہ کی بغاوت، نافرمانی اور تکبر کا انجام کیا ہوتا ہے، لیکن اس کو بھی تفریح کے طور پر لے لیا۔ تو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سورج کو گرہن لگا تو آپ پریشانی کی کیفیت میں باہر آئے، اور پھر سب کو جمع کیا گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب کو جمع کر کے لائے کہاں پہ؟ مسجد کے اندر۔ مسجد میں آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر آپ نے نماز پڑھائی، لمبا رکوع، لمبا قیام، لمبے لمبے سجدے، اللہ اکبر۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے، لوگوں کو نماز پڑھائی، لمبی قرات کی نماز پڑھائی آپ نے، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت فرمائی اور سورج کا گرہن ختم ہو گیا۔ تو رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم گہرا تعلق تھا مسجد کے ساتھ، اور ایک مومن کا بھی گہرا تعلق ہوتا ہے مسجد کے ساتھ۔ یوں سمجھ لیں کہ مومن بندہ مسجد میں ایسے ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی میں ہوتی ہے، اگر اس کو پانی سے نکال دیا جائے وہ تڑپتی ہے، اللہ اکبر، اور دوبارہ پانی میں داخل ہونے کے لیے تگودو کرتی ہے، تڑپ رہی ہوتی ہے کہ کب مجھے پانی میں دوبارہ داخل کر دیا جائے۔ مومن کی کیفیت بھی ایسے ہی ہوتی ہے۔ تو مومن، اس کا تعلق گہرا ہوتا ہے مسجد کے ساتھ۔ اللہ اکبر، دیکھیں اور اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم دیا، آپ نے ہجرت کی، آپ ہجرت کر کے مدینہ میں تشریف لائے۔ مدینہ سے پہلے اللہ اکبر قبا بستی تھی، تقریباً 5 کلومیٹر کے فاصلے پر قبا بستی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ٹھہرے، ہفتہ یا 2 ہفتے وہاں پہ آپ ٹھہرے، پڑاؤ کیا، تو وہاں پہ آپ نے مسجد بنائی۔ اللہ اکبر، خود مزدوری کی، صحابہ کرام کو ساتھ لیا اور مسجد بنائی۔ اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مدینہ میں تشریف لائے، مدینہ میں تشریف لائے، مسجد نبوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پلاٹ، اس پر ہم مسجد بنائیں گے۔ یہ کس کا پلاٹ ہے؟ تو بتایا گیا اللہ کے نبی، آپ جو ہے نا وہ یہ 2 فلاں یتیم بچے ہیں، فلاں قبیلے کے ساتھ ان کا تعلق ہے، یہ پلاٹ ان بچوں کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بچوں سے درخواست کی کہ یہ پلاٹ ہمیں دے دو، ہم یہاں پہ مسجد بنانا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پلاٹ لے لیں۔ آپ نے فرمایا ہم سے قیمت وصول کرو۔ نہیں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسجد کے لیے پلاٹ چاہیے، ہمارے لیے یہ اعزاز کی بات ہے، اللہ اکبر، کہ ہمارے مکان، ہمارے پلاٹ پہ اللہ کا گھر بنے گا، آپ ویسے ہی لے لیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں اس کی قیمت ادا کروں گا۔ اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پلاٹ کی قیمت ادا کی، اور پھر وہاں پہ اللہ کا گھر بنایا، اللہ کا گھر بنایا۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ مزدوری کر رہے تھے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی طرح اینٹیں لے کے آ رہے تھے، آپ صحابہ کی طرح گارا لے کے آ رہے تھے، اللہ اکبر، آپ جو ہے نا وہ ٹہنیاں لے کے آ رہے تھے، آپ کھجور کے تنے اللہ اکبر وہ لے کے آ رہے تھے، اور اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مزدوری کرتے رہے اور اللہ کا گھر بناتے رہے۔ حدیث میں آتا ہے صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی آپ تشریف رکھیں، آپ بیٹھیں، ہم اللہ اکبر مزدوری کرتے ہیں، ہم یہ سب کچھ اکٹھا کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہ کون سا اتنا بہت وزنی کام ہے خیبر کی طرح، اللہ اکبر میں بھی اس میں مزدوری کروں گا، اور ساتھ ساتھ دعا کرتے رہے اللہ میرے انصار کو معاف کر دے، میرے مہاجروں کو معاف کر دے۔ ان انصار اور مہاجروں کی قسمت کا بھی کیا کہنا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر اینٹیں لا رہے ہیں، گارا لا رہے ہیں، درخت کے جو ہے نا وہ کھجور کے پتے اور ٹہنیاں شاخیں لے کے آ رہے ہیں، اور اسی طرح اس کے تنے لے کے آ رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ کہہ رہے ہیں اللہ فاغفر للانصار والمہاجرہ، میرے مہاجروں کو بھی معاف کر دے اور میرے انصار کو بھی معاف کر دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بنائی، اللہ اکبر، اور پھر اسی طرح بعد میں جب وہ مسجد جو ہے نا وہ لوگوں کے لیے تنگ پڑ گئی، آپ نے اعلان کیا من یشتری بقعۃ آل فلان، اللہ اکبر، یہ 7 والا پلاٹ فلاں قبیلے کا فلاں لوگوں کا ہے، کون خریدے گا، کون اس کے لیے پیسے دے گا؟ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی سخاوت مشہور ہے، اللہ اکبر، اگر اللہ پیسہ دے تو قارون کی طرح پیسہ نہ ہو کہ جو وبال جان بن جائے، قارون کی طرح مال و دولت نہ ہو۔ بہت سارے لوگ ہم میں سے پیسے کو بہت بڑا کام سمجھتے ہیں نا کہ ہمارے پاس پیسہ ہے، مال و دولت ہے۔ اللہ کے بندو، اگر مال و دولت قارون کی شکل اختیار کر گیا تو یہ تباہی اور بربادی ہے۔ قارون کو بھی اللہ نے مال دیا، اتنا مال عطا کیا، اتنا مال دیا کہ اس کے خزانوں پر لگنے والے تالوں کی چابیاں اتنی وزنی تھی کہ اللہ فرماتے ہیں پہلوانوں کی جماعت اس کو بڑی مشکل سے اٹھاتی تھی، بہت مشکل سے۔ لوگوں نے کہا اللہ نے تجھے مال دیا ہے، غریب غربا کا خیال رکھ، اللہ کا حق ادا کر۔ وہ کہنے لگا یہ سب کچھ مجھے میرے ہنر کی بدولت ملا ہے، میری دولت کی، اللہ اکبر، میری یہ ساری کمائی ہاتھ کی کمائی ہے۔ تم کہتے ہو اللہ کا فضل ہے، نہیں نہیں نہیں، یہ میرے ہاتھ کا ہنر ہے، میری اللہ اکبر میری بصارت ہے، میری فہم و فراست ہے۔ اللہ فرماتے خسفنا بہ وبدارہ الارض فما کان لہ من فئۃ ینصرونہ من دون اللہ وما کان من المنتصرین، ہم نے اس کو اس کے محل سمیت زمین میں دھنسا دیا، اور حدیث میں آتا ہے قیامت تک وہ دھنستا ہی چلا جائے گا، یہ اس کے لیے عذاب ہے، جس سے ہم کہتے ہیں نا قبر کا عذاب، اس کی قبر یہی ہے، زمین میں وہ دھنستا ہی چلا جائے گا قیامت تک۔ اللہ فرماتے جب ہم نے اس کو اس کے محل سمیت زمین میں دھنسایا، ما کان لہ من فئۃ ینصرونہ، کوئی جتھا اس کے کام نہ آیا، اللہ اکبر، کوئی اس کی طاقت، کوئی اس کی فوج، کوئی اللہ اکبر اس کے پاس اردا گرد جو ہے نا وہ اللہ اکبر اس کی رکھوالی کرنے والے، اس کے پہرے دار، کوئی کام نہ آئے، نہ وہ اپنے خود کام آیا اور نہ اس کی جماعت اس کے کام آئی۔ ایک خزانہ، ایک دولت، ایک مال کا انبار قارون کا تھا جو اس کے لیے وبال جان بن گیا۔ ایک دولت حضرت عثمان کو اللہ نے عطا کی، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی سخاوت کی تو بے شمار مثالیں موجود ہیں۔ سیدنا عثمان نے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا چندہ چاہیے، مال چاہیے، رسول اللہ کی اس اپیل پر حضرت عثمان گھوڑے دے رہے ہیں، اونٹ دے رہے ہیں، اسی طرح اللہ اکبر نقدی لا کے دے رہے ہیں، اتنا لا کے دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جھولی میں اس کو اچھال رہے ہیں، اور ساتھ کیا فرما رہے، آئندہ کے بعد عثمان جو مرضی کرتا پھرے اللہ نے اس کو جنتی بنا دیا ہے، یہ پکا جنتی ہے۔ اور اس موقع پر رسول اللہ نے منع بھی فرمایا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ
جب رسول اللہ نے فرمایا نا کون یہ 7 والا پلاٹ خرید کے دے گا، سیدنا عثمان کہتے ہیں اللہ کے نبی میں اپنے اصلی مال میں سے خریدوں گا، اس کی اپیل کسی اور سے نہ کیجیے گا، اس میں کسی اور کی شراکت نہ کیجیے گا، میں اس کو خرید کے دوں گا۔ اور پھر حضرت عثمان نے خرید کے دیا۔ اللہ تعالیٰ کسی بندے کا اجر ضائع نہیں کرتا، کسی بندے کی اخلاص والی نیت کو اللہ ضائع نہیں کرتا۔ حضرت عثمان اللہ اکبر جو سخاوت کرتے رہے، جو اللہ کی راہ میں دیتے رہے، کیا اس سے غربت آئی؟ کیا ان کا اللہ اکبر مال اس میں کمی واقع ہوئی؟ کیا ان کے کاروبار میں کوئی کمی ہوئی؟ نہیں نہیں، اللہ اکبر۔ مورخین کہتے ہیں سیدنا عثمان کو اللہ نے اتنی دولت عطا فرمائی، اس وقت جب نہ کوئی فیکٹری تھی، نہ کوئی کارخانہ تھا، اللہ اکبر، اور نہ اتنے تیز ذرائع موجود تھے، اس وقت حضرت عثمان کے کاروبار کی دیکھ بھال کے لیے 5000 زر خرید غلام مقرر۔ ایک ہوتا ہے نوکر جس سے آپ کام لیتے ہیں اور پیسے دیتے ہیں اور وہ چلا جاتا ہے، ایک ہوتا ہے غلام۔ اللہ اکبر، غلام 5000 زر خرید غلام مقرر تھے جو حضرت عثمان کے کاروبار کی دیکھ بھال کرتے تھے۔ یہ سب کچھ اللہ نے ان کو عطا کیا تو کس وجہ سے؟ اللہ کی راہ میں سخاوت کرنے کی وجہ سے۔ تو مسجد کا جب معاملہ آیا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ کے نبی میں پلاٹ خرید کے دوں گا۔ اور جب بعد میں حضرت عثمان کی حکومت آئی، خلافت اللہ نے ان کو عطا فرمائی، تو حضرت عثمان نے اس کو مزید وسیع کرنا چاہا مسجد نبوی کو، اور اسی طرح اللہ اکبر اس پر جو ہے نا وہ پتھروں کی وہ مسجد بنانا چاہی، اینٹوں کی مسجد بنانا چاہی۔ کچھ لوگوں نے اعتراض کیا تو سیدنا عثمان نے رسول اللہ کا فرمان سنایا۔ آپ نے فرمایا تھا من بنا للہ مسجدا یبتغی بہ وجہ اللہ بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو بھی اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے، چاہت کیا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کی خوشنودی حاصل ہو جائے۔ آپ نے فرمایا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا ہے۔ اس پر یقین تھا سیدنا عثمان کو۔ اور آج ہی میں ایک عالم کو سن رہا تھا، وہ کہتے ہم نے فلاں جگہ پہ مسجد بنائی، اس کے لیے پلاٹ خریدنا تھا، امریکہ کی بات ہے، وہاں پہ پلاٹ خریدنا تھا، تو ایک آدمی مجھے کہنے لگا جی کیسے کریں؟ میں نے کہا تو اس کے لیے تگودو کر، اللہ اکبر، تو اس کے لیے محنت کر، اللہ تعالیٰ تجھے اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ میں نے اس کو بتایا، اس کو فضیلت بیان کی، اس نے اپنا سارا کچھ لٹا دیا اور اس وقت کے مطابق 10 لاکھ بنا، 10 لاکھ اس نے اللہ کی راہ میں دیا اور پلاٹ خریدا، مسجد بنائی، اللہ کا گھر بنایا۔ وہ عالم کہتے ہیں کچھ عرصے کے بعد، میں وہاں پہ 3 سال ٹھہرا، کچھ عرصے کے بعد وہ مجھے ملا، کہنے لگا اللہ نے مجھے 10 ملین کی ملکیت کا مالک بنا دیا، 10 ملین کی ملکیت کا اللہ نے مجھے مالک بنایا ہے۔ اللہ قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کی راہ میں دو، اللہ تمہیں 700 گنا کر کے واپس لوٹائے گا، دنیا میں بھی اجر و ثواب اور آخرت میں بھی اجر و ثواب۔ اور اسی طرح اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنے والے وہ ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ مسجد کا بنانا بھی اللہ کے گھروں کو آباد کرنے میں آتا ہے، اس میں نماز کا پڑھنا یہ بھی اللہ کے گھروں کو آباد کرنے میں آتا ہے، اسی طرح اس کی ضروریات کا خیال رکھنا یہ بھی اللہ کے گھروں کو آباد کرنے میں آتا ہے۔ اور صحیح حدیث سنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، قیامت کا دن ہوگا، اللہ آواز لگائیں گے، آواز کیا ہوگی اللہ کی؟ این جیرانی، میرے پڑوسی کہاں پہ ہیں؟ پھر اللہ فرمائے گا این جیرانی، میرے پڑوسی کہاں پہ ہیں؟
فرشتے کہیں گے اللہ کس کے لائق ہے وہ تیرا پڑوس اختیار کرے، کون ایسا ہے جو تیرا پڑوسی بن سکے؟ اللہ فرمائیں گے اینا عمار المساجد، مسجدوں کو آباد کرنے والے کہاں ہیں؟ وہی تو میرے پڑوسی ہیں، انہی کو میرا گوانڈ ملے گا، وہی میرے جیران ہیں، وہی میرے پڑوسی ہیں۔ اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنے والے اللہ کے نیک بندوں کا کام ہوتا ہے، وہ اللہ کے گھروں کو آباد کرتے ہیں۔ اور پھر دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ بھی مسجد کی طرف آتا ہے، مسجد کی طرف آتا ہے، باوضو ہو کے مسجد کی طرف آتا ہے، اور اسی طرح نماز پڑھنے کی غرض سے مسجد کی طرف آتا ہے، آپ نے فرمایا وہ ایک قدم اٹھاتا ہے اللہ گناہ معاف کر دیتا ہے، اور ایک روایت کے مطابق ایک قدم اٹھاتا ہے اللہ 10 گناہ معاف کرتا ہے، اور اسی طرح دوسرا قدم اٹھاتا ہے اللہ تعالیٰ اللہ اکبر اس کا جنت میں درجہ بلند کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح حدیث کے اندر آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ صبح کو آئے مسجد کے اندر یا شام کو آئے مسجد کے اندر، اللہ جب بھی وہ آتا ہے جنت کے اندر اس کے لیے نعمتوں کو تیار کرتا ہے۔ میرا بندہ میرے گھر میں آئے، آپ جانتے ہیں نا آپ کے گھر میں کوئی مہمان آئے، اللہ اکبر کسی کی آمد ہو، جو جتنا بڑے درجے کا ہوگا آپ انتظام و انصرام بھی